حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن. وقال تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وقال تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. صدق الله العظيم. وقال نبينا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. رواہ البخاری۔ میرے نہایت ہی قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں، ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں، کائنات میں اللہ نے جو مخلوق پیدا کی ہے، ہر مخلوق کی ایک صلاحیت، ہر مخلوق کا ایک مقصد، ہر مخلوق کی ایک کیپاسٹی ہے، ایک مقصد ہے، ایک بناوٹ ہے۔ ہر مخلوق کے اندر کی ایک خوبی ہے جو دوسرے کے اندر نہیں۔ ہر ایک کے اندر اس کی اپنی خوبی ہے۔ بس مثال کے طور پر ایک فین ہے، ایک لائٹ ہے۔ لائٹ روشنی دینے کا اپنا کام کرے، فین ہوا دینے کا اپنا کام کرے، اے سی ٹھنڈک پہنچانے کا اپنا کام کرے۔ فین کو ہم گالی نہیں دے سکتے، شرم نہیں کر تجھے، لائٹ دیکھ کیسا اجالا روشنی دے رہے تجھے دینے ہوتا کیا؟ لائٹ کو ہم گالی نہیں دے سکتے، آواز نہیں کر سکتے، فین کو دیکھ ذرا کیسا گرمی میں ٹھنڈا کا انتظام کر رہے تجھے ذرا تو بھی عقل ہے کیا؟ تجھے آن کرے تو کیا تمہیں ہوا آتی کیا؟ یہ بالکل بے وقوفی ہے۔ آپ کو جو مثال میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، وہ ہمارے اصل عنوان کو سمجھنے سے پہلے آپ کے ذہن میں یہ آ جائے کہ ایک بیسک چیز ہے، یہ فطرت میں انسان بائی نیچر یہ سمجھتا ہے۔ ایک آدمی بالکل موٹا تازہ ہے، ایک آدمی بالکل باریک دبلا پتلا ہے۔ اس موٹے تازہ آدمی کی جو سیٹ ہے بہت بڑی جو بنائی گئی ہے، اس میں جا کر ایک باریک آدمی کو بٹھا دیں، خوش ہو جائے گا، اچھا راجا سکا بیٹھے گا تو سوچ جائے گا وہ۔ موٹے آدمی کے بیٹھنے کی جگہ اس کے سونے کی جگہ رہے، لیکن وہی باریک آدمی کے لیے بنائی گئی باریک سی جو چھوٹی سی جگہ ہے، اس میں اگر موٹے آدمی کو بیٹھنے بولے، انہیں بھی انسان تو بھی انسان اچنا انسان برابر اچ بولے، اس کی انہیں یہ جگہ میں بیٹھ رکھا نہیں، تجھے بیٹھنے کیا، بیٹھ کر۔ بے وقوفی ہے، بالکل واضح بات ہے۔ ایک آدمی بالکل ہائی پوسٹنگ میں ہے، بہت اعلیٰ پوسٹنگ میں ہے، بالکل اے سی کے کیبن کے اندر وہیں بیٹھ کر صبح سے شام تک کام کرنا ہے اسے۔ صبح سے شام تک وہ سسٹم میں بیٹھتا، دوسرا کچھ بھی کرتا، سب کا سب وہ اے سی کیبن کے اندر۔ ایک آدمی واچ مین بن کر بالکل روڈ میں گیٹ کے باہر میں سیکیورٹی ہے، واچ مین ہے، یعنی وہ کم دکھانے کے واسطے بولتا نہیں، مثال سمجھانے کے واسطے بولتا ہوں۔ بولنے والے بولے کیا لے تو ایسا جیل میں پڑیا ہے نا، تو بیکار تو ویسٹ ہے، تیرے اوپر کیا ظلم ہو لگے دیکھ کر۔ انہیں دیکھنے کیا مزہ سے انجوائے سے ہے، انہیں اس کی مرضی کو کھڑتا بیٹھتا چلتا، پورا تماشا دیکھتا جانے آنے والے کا، دھوپ کو بارش کا کو پورا مزہ لیتا۔ انہیں دیکھ کتنا انجوائے سے ہے، تو کیا اندر جیل میں پڑے سکا، اٹک کو پڑیا ہے نا، تو تیرے اوپر کتنا ظلم ہوتا دیکھ کر، تو اٹک کو پڑیا ہے دیکھ کر، چوہا کیسا جال میں اٹک جائے تو ویسا اٹک پڑے دیکھ۔ بے وقوفی، ہر ایک کا اپنا کام، وہ کام کے لائق جگہ۔ بالکل آج ہمارے زمانے میں ایکویلٹی، وومن ایکویلٹی، بلکہ جینڈر جسٹس کے نام سے کیا کیا نہیں نام سے ہمارے مسلمان عورتوں کے ذہن میں دشمن اپنا زہر کا، اپنا وہ کانٹے کا، اپنی جو غلاظت ویرس کا بیج ڈال رہا ہے، وہ رس وہ زہر گھول رہا ہے۔ ہماری بچیاں، ان کے دلوں کے اندر ایک لکھنے والے لکھے تھے، بڑا اچھا تھا وہ، میں بول کر اپنی بات آگے بڑھاتا ہوں۔ پورے مسلم معاشرے کے اندر، گھرانوں کے اندر دیکھنے ایک عجیب چیز دیکھنے میں آ رہی ہے، بچیوں کو پڑھانا، کیا واسطے وہ بولے کر کچھ میننگ مطلب معلوم نہیں، بچیوں کو پڑھانا، اپنے پاؤں میں کھڑانا، ایسا بول کر مسلمان خاندانوں کو دیکھے تو یہ حالت ہو گئی ہے، بچہ جو مرد بچہ ہے 8ویں میں پڑھیا، 5ویں میں پڑھیا، 10ویں میں پڑھیا، اسٹاپ ختم، زیادہ بولے تو +2 ختم،
بچی پڑھتی چھے انہیں اسکول ختم کری، کالج میں وہ ڈگری کر لی، یہ ڈگری کر لی، یہ مرد بچہ کما کے اپنی بہن کی فیس بھر رہا ہے. یہ غلط چیز کر کے نہیں بولتا ہوں میں، لیکن مسلم معاشرے کے اندر حالت کیا ہو گئی دیکھو. ایسا سمجھ گئے کہ مرد بچہ پڑھ کو کیا بھی امت کو دنیا کو فائدہ نہیں پہنچانے والا، انہیں پڑھ کر کسی پوسٹنگ میں آئے تو دنیا کا کتنا بڑا فائدہ، وہ خیال نہیں. بچی کو پڑھانا کیوں؟ کیونکہ وہ خیر مقصد کتنے کے ہیں. میں آج جس عنوان سے آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ مرد عورت کے درمیان مساوات اور برابری، ایکوالٹی کا ایک بڑا دھوکے کا ایک نعرہ ہے دنیا کے اندر. ایک زمانہ تھا، اس زمانے میں لوگ پڑھے لکھے جو سمجھے جاتے تھے اسلام کے آنے سے پہلے بیٹھ کر اپنے عبادت گاہوں میں مشورہ کرتے تھے لوگ کہ عورت کر کو ایک ہے نا، انہیں انسان کی نہیں، انسان نہیں کی، وہ جانور کی، وہ جنگلی جانور جیسا کی. وہ عورت کوئی انسان ہے یا وہ جن بھوت کر کو ایسا کوئی دوسری ہے. وہ یہ بحث کرتے تھے باقاعدہ. عورت کے اندر آتما بتیلی روح وہ ہے کہ نہیں کی، مرد بنے میں تو ہے وہاں ہے کہ نہیں کی. وہ ایک زمانہ ایسا تھا، بڑے بڑے جو مقتدا سمجھے جاتے تھے، لیڈر سمجھے جاتے تھے، وہ لوگ بیٹھ کر بات کرتے تھے کہ عورت ذات منحوس ہے. سو ایک زمانے میں لوگ باقاعدہ اس پر کانفرنس جیسا کرتے تھے کہ عورتوں کو زندہ رہنے کا حق ہے کہ نہیں کی. عورتوں کو منحوس سمجھتے تھے، عورتوں کو غلیظ سمجھتے تھے. کوئی باپ اپنی بیٹی کو اگر پیدا ہونے کے بعد مار دیا تو اسے بولتے تھے کہ تم کریکٹ کیا سو تو اتنا نہیں، بلکہ کتابوں میں ایسا بولتا نہیں، ساری کی ساری حقائق جو ہسٹری پڑھنے والے تعلق ہے وہ لوگ اچھی طرح سے فوراً سمجھ جائیں گے. باقی لوگ پڑھو دیکھ لو آپ کو بھی معلوم ہو جائے گا ایک زمانہ کیسا تھا. یہ بولتے تھے باقاعدہ ایک باپ اپنے پیدا ہونے والی بچی کو اگر مار دیا تو انہیں ایک اچھا کام کیا، انہیں عزت کا کام کیا، خاندان کو عزت دیا انہیں. اتنا تک گیا گزرا زمانہ تھا. یہ بولتے تھے کہ شوہر اگر مر گیا تو اسے جینے حق نہیں ہے، انہیں کہیں کو زندہ رہنے کا، ساتھ اس دار کو جلا دو. بولتے تھے جائزہ کیسا نہیں ظلم ہوتا تھا. یہ بولتے تھے انسان سے سب سے پہلے انسان سے جو غلطی ہوئی اسی عورت کی وجہ سے، بہت منحوس ذات ہے، اس کی وجہ سے اس نے غلطی ہوئی، اس واسطے منحوس. دنیا میں کیا تکلیف آئے تو بھی ایک زمانہ تھا روم میں سب بیٹھ کر باقاعدہ بحث کرتے تھے، دنیا میں کیا غلطی ہوئی تو بھی عورت چلی جانا، عورت آپ کو مارو حالت بدل جائیں گی، عورت کو مارو حالت بدل جائیں گی. یہ حالت چاروں طرف یہ جہالت تھی. ایسے ٹائم میں آیا اسلام ایسے ہی وقت میں آیا. پوری دنیا کے اندر عورت کے لیے عزت نام کی کوئی چیز نہیں تھی، رسپیکٹ، اسے تو انسانیت ماننے تیار نہیں تھے. ایسے ٹائم میں اسلام آیا. پوری انسانیت کو، خالی لیڈیز کو نہیں، پوری انسانیت کو بچانے کے لیے آیا. مذہب اسلام. ہمیں دیکھنا شروع کرے تو سووں کے ایسے اسکالرس، ایسے بڑے بڑے ریسرچ کرنے والے، بڑے بڑے انگریز کے جو ماہر ہیں، ان لوگوں کے پیپرز ہمیں مل جاتے، ان لوگوں کی کتابیں ہمیں مل جاتی جو اسلام کے اندر مردوں کے لیے کیا، عورتوں کے لیے کیا، بچوں کے لیے کیا، بڑوں کے لیے کیا، بلکہ جو اسلام الگ کر کے ہر ایک کا حق بتایا، اس کی تعریف کریں. بالکل نیچر چیز یہ صحیح بھی ایئر کے یہاں اور حکم کر کے پیدا کرے سو اللہ، وہ اللہ بولتا ہے سو ایسا رہے گا. سو قرآن ازواج مطہرات کا تذکرہ کرتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں میرے آپ کے واسطے، سب کے واسطے امی جان عائشہ رضی اللہ عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ، کتنی ازواج مطہرات تھیں کہ ان کے بارے میں تذکرہ کرتا قرآن. کیا بولتا قرآن بولتا ہے کسی عالم کی بات، کسی مفتی کی بات نہیں، قرآن کی بات بولتا ہوں. قرآن بولتا ہے کہ باہر نکلے تو پردہ کر کے نکلنا، چادر ڈال کے نکلنا، چہرے کو چھپانا، خوبصورتی کے جگہوں کو چھپا کو جانا، ایسا نکل جانا نہیں. ماں قرآن بولتا پوری امت کے لیے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، حضور کی بیویاں پوری امت کے واسطے ماں کر کو قرآن بول پڑے. تمہیں ذرا سوچ کو دیکھو نا، ہمارے سوسائٹی کے اندر ہمیں کیا کرتے ہیں، ہمیں ریئل اوریجنل جو ماں ہے ہماری، وہاں تو ہمارا ذہن بالکل پاکیزہ، انہیں بھی ایک عورت اچنا، نعوذ باللہ ایسا سب کبھی بھی خیال نہیں آتا. حتیٰ کہ ایک عورت کا ہمارے اوپر احسان ہے، بڑی عورت ہمیں بولے انہوں ہمارے امی کے جیسا، انہوں امی کا کو وہ لفظ آ گیا تو تقدس، پاکیزگی، وہاں بالکل وہاں پاکیزگی آ جاتی، رشتے کے اندر پاکی وہاں. اب اللہ بول دیے تو ازواجہم امہاتہم، ماں کر کو بولیں.
دوسرے سے تمہیں میں سب ان کی اولاد. لیکن قرآن بولتا ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، ازواج مطہرہ گھر میں ہیں، تمہیں جا کو کچھ پوچھنا کا تو پردے کے باہر سے تمہیں پوچھنا. فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، ضروری ان کو بولتے ہیں اندر، جو پردے کے اندر نہیں نا، انہوں مجبوری میں اب ان کو بولنا ہے نہیں ہے حضور فلان چیز لے لگاؤ، بولے اچھا وہ چیز لے لو، انہیں وہ چیز نہیں ہے یہ لے لگاؤ، بولو کیا بھی بولنا ہے اندر سے. فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، آواز کو نرم کر کو، لچکدار، بالکل سویٹ ہنی جیسی ویسی آواز کر کو بات کرنا ہے، ذرا رف کر کو بات کرنا. فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، کیوں؟ کیونکہ سامنے جو مرد بنا پردے کے اس طرف ہے نا، سویٹ آواز سے، آواز کو ہے سو آواز ہے آلریڈی نرم باریک آواز ہے، اسے اب بھی ذرا سویٹ بنا کو، رس گھول کو آواز سے بات کرے تو اس کے دل کے اندر خرابیت آ سکتی ہے. تیری ذمہ داری برابر سے بات کرنا. یہ سب کس کی تقسیم ہے؟ پیدا کرے سے کائنات کو بنانے والے خالق کی تقسیم. کون کس کے پاس کیسا چل لینا، مردوں کے لیے حکم، عورتوں کے لیے حکم. میں صاف بولتا ہوں، پیدائش کے اعتبار سے، جسم کی بناوٹ کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے، صلاحیت کے اعتبار سے، نفسیات کے اعتبار سے، ہر چیز میں اللہ ڈیفرنٹ رکھے ہیں. ڈیفرنٹ نہیں ہے سو کس میں. عورت آئے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ازواج مطہرات پوچھے یا رسول اللہ کیا قرآن میں کام دے کہ تو بھی مرد بنے کچھ؟ اللہ بولتے ہیں نا مرد بنے کچھ، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکات دو، یہ کرو وہ نکو کرو، ڈائریکٹ مرد بنے کچھ بولنے کا وہ ورڈس آتا ہے نا. عورتوں کو، لیڈیز کو ہم نہ اللہ بلا کو بولے سکتا کیا بھی نہیں آتا. اس وقت آیت نازل ہو گئی ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، ایمان والے مرد، ایمان والے عورتیں، اسلام والے مرد بنے، اسلام والی عورتیں، پورا کا پورا وہ آیت کے اندر عورتوں کا تذکرہ ہے، عورتوں کے بارے میں ہے. لیکن یہ فرق ذہن میں رہنا کہ مرد عورت ایک نہیں، دونوں میں فرق ہے. اسلام ہمیشہ جو بھی محنت کا کام رہتا، مشقت کا کام رہتا، سب مرد بنے کے حوالے. باہر جانا ہے، گھر کے باہر جانا، کمانا، مرد بنے کی ڈیوٹی. عورت کے لیے باہر جانا، لوگوں کے پاس گالی سننا، بے عزت ہونا، محنت کرنا، پسینہ بہانا، مشقت پہ وزن اٹھانا، صبح سے شام تک کیا کیا محنتیں کی، ذلت کی، گالی کی، مار کی، پورا کا پورا برداشت کر کو پیسے کما کو گھر کو لانا، یہ کام تیرا. لے لگانا اپنی بیوی بچوں کے لیے، گھر کا انتظام کرنا تیرا فرض، کھانے کا انتظام کرنا تیرا فرض، کپڑوں کا انتظام کرنا تیرا فرض، ان کو دیکھ بھال کرنا تیرا فرض. عورت کو بالکل آرام سے رکھا ہے اسلام کہ تمہیں گھر کے اندر ہو، تم نہ یہ سب ڈیوٹی نہیں، تمہاری ذمہ داری نہیں، اس کے اوپر فرض ہے تم نہ کھلانا. تمہیں کمائیں پیسے ہیں، تمہارے اوپر کیا بھی فرض نہیں، تمہیں یہاں خرچہ کرو بول کو تم نے کیا بھی ڈیوٹی نہیں، تمہارے پیسے تمہاری مرضی، تمہیں رکھ لو. تمہارے پاس پیسے ہیں تو بھی تمہارے شوہر کے اوپر فرض ہے تم نہ کھلانا. عورت کو اسلام بولتا ہے بچوں کی تربیت کرنا، شوہر کے گھر کو حفاظت سے دیکھ لینا، شوہر کے گھر کے اندر رہنے والی جو مال چیزیں ہیں اس کی حفاظت کرنا تیری ذمہ داری. یہاں ذمہ داریاں ڈیوائڈ ہو کر ہیں، ذمہ داریوں میں فرق ہے. ایک ذمہ داری مرد بنے کو دیکھے ہیں اس کے لائق ہے، ایک ذمہ داری عورت کو دیکھو نہیں اس کے لائق ہے. بولا گیا المرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا، ایک عورت ہے نا اپنے شوہر کے گھر میں جو چیزیں ہیں اس کی بھی، اپنے آپ کی بھی حفاظت کرنا اس کے اوپر فرض. ہمیں مرد بنے، ہمیں بولیں گے عورتوں کو، عورتیں مرد بنے کے ایکول، جنڈر جسٹس، یہ وہ کر کے، یہ سب بالکل دھوکہ. میں آپ کو سمجھانے کے لیے بولتا ہوں. اس سے پہلے ایک نصیحت بھی ذہن میں رکھ لو آپ، ہمیں ٹوٹل سرنڈر ہو جانا، ہمارے ذہن میں یہ رہنا تمہیں نہیں مرد بنے رہنے کو، ہمیں عورتوں کے جیسے کام کرنے کا ہرگز نہیں رہنا، گھر میں چپ کے بیٹھ لگ رہنے کا، کمانے سے، یا عورتوں کے جیسے کپڑے پہننے کی خواہش کرنے کا، عورتوں کے جیسا ہاتھ میں پاؤں میں گلے میں ڈال لینے کی خواہش کرنے کا، کچھ بھی کرنا نہیں، ایسا کرنا جائز نہیں. کیا اس سے بڑھ کو اللہ کی لعنت اس کے اوپر ہوتی ہے. بول کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے، بخاری شریف کی حدیث ہے، لعن اللہ المتشبہین من الرجال بالنساء، مرد بنے کے مزاج میں چلنا، اس کی آواز، اس کا چلنے کا انداز، اس کے بات کرنے کا انداز پورا کا پورا مرد بنا کے جیسے. ایک مرد بنا عورتوں کے جیسا نقالی کاپی کرتا ہوں بولے تو اس پر لعنت اللہ کی. ایک عورت مرد بنے کے جیسا بال، مرد بنے کے جیسے کپڑے. ہمیں اپنی بچی کو پیار دیتا ہوں، لاڑ دیتا ہوں بول کو بچپن سے یہ سکھا کرتے ہیں. غلطی نمبر 1 غلطی ہماری ہے. شروع سے ایک بچی کے دل کے اندر وہ ڈال دیے مرد بنے کے جیسا کپڑے پہنانے کا. کیا کہتا مرد بچہ نہیں ہم نا، اس کے واسطے بچی کو مرد بنا جیسا پالتے سے ہوتے، نعوذ باللہ من ذلک.
کہ ایک عورت اپنے اصل مزاج کو چھوڑ کر مرد بنے کے جیسا انہیں چل لینا چاہتی، مردوں کے جیسا، اس پر اللہ کی لعنت۔ پھر کہاں وہ گھر میں رحمت آئے گی، کہاں اس کے اندر خیر و برکت آئے گی؟ لعنت کا کام وہ کر رہی ہے۔ تو اس کی تو اجازت نہیں، ٹوٹل سرنڈر ہو جانا ہے، مرد بنے، عورتوں کے پاس سرنڈر ہو جانا۔ دیکھو باہر کی محنت، یہ مشقت، یہ کمانا کرنا، یہ پورا میرا کام ہے، اسے کر کو تمہاری عزت کم کر کو نہیں، ہمارے سے بڑھ کو تمہاری عزت ہے کہ ٹھیک ہے تو ایک بڑی بلڈنگ بنا ڈالنا۔ اب یہ مسجد ہے، یہ بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، کتنے بڑے بڑے کھن بنا ڈالتے، کتنی بڑی بڑی بلڈنگ بنا ڈالتے، وہ سب بنا ڈالنا ایزی۔ ایک جنریشن کو یہ جو ایک کنسٹرکشن کا کام ہے، دیکھو جنریشن بنانے کا کام ہے نا، بڑا مشکل کام۔ تمہیں میں اس میں زیرو مرد بنے، ہمیں زیادہ سے زیادہ ایفرٹ ڈالے تو بھی 20% 30% جنریشن بنانے کا کام صرف عورتوں میں۔ ان کے پاس اللہ وہ نرم مزاجی دیا ہے، وہ لاڈ، پیار، ایموشن، یہ ساری چیزیں اللہ عورتوں کو دیا ہے، مرد بنے کو نہیں۔ عورتیں بہت جلدی اثر قبول کرنے والی، بہت جلدی اثر۔ ایک چیز چار جنے اچھا ہے تو قبول کرے تو ہو اچھا ہے، اچھا ایک چار جنے مل کو ایک اچھی ہے چیز کو اچھا نہیں بولے تو ہو اچھا نہیں۔ مرد بنے ہمارا مزاج اللہ ویسا رکھا نہیں، بہت جلدی ہمیں اثر قبول کرتے سن، ہم نہ سمجھ میں آنا 10 جنے سمجھائے تو نہیں میں سوچ وقت بولتا ہوں برکت بولیں گے ہمیں۔ عورتیں ویسا نہیں، بہت جلدی اثر لینے والے۔ عورتوں کے مزاج میں اللہ فرق رکھا ہے۔ سائنٹسٹ ایک بار ریسرچ کرنے کے واسطے اچانک سے راستے میں جانا کھائے سوئے مرد بنا کو صورت میں کپڑا دار کو کڈنیپ کر کے لے چلے گئے، لے جا کو ایک بڑے ہال کے بیچ میں ایک جیل چاروں طرف سے، اس کے اندر ڈال رہے ہیں، وہاں ہنکی کھولے، اس کا ہوش آیا اسے، ہنکی کھول کو دیکھتا ہے ایک جیل میں ہے، چاروں طرف ایک بڑا ہال ہے، ہال کے بیچ میں ایک جیل ہے۔ انہیں اٹھیا، اٹھ کو دیکھا کہاں ہوں میں، کدھر ہوں، آبزرو کر لیا۔ اس کے بعد دروازہ پکڑ کو ہلایا زور سے، کون کیا کر کو ذرا چیخ ہے، ہلا کو دیکھے تو معلوم ہوا باہر جو اغل ہے خفل چپ کے اٹکا کو رکھو ہے، ہاتھ چھوڑے وہ نکالے کھل لکھا گیا۔ ایک عورت کو پکڑ کو ڈالے، بے سچ سے اچانک سے کڈنیپ کر کو لڑک جا کو ڈال ڈالے۔ اٹھی انہیں، اٹھ کو دیکھی، یہ رونا، یہ چیخنا، یہ ڈرنا، اپنی جگہ سے اٹھ کو وہ دروازہ میں خفل کیا ہے کر کو دیکھی، وہاں کا وہاں بیٹھ لگا، ایموشن اتنا اس کا ذہن چلنے کا اندازہ چھٹا تھا۔ اور وہ چیز بچوں کو تربیت کرنے کے واسطے ضروری، وہ ہمارے پاس نہیں، ہمیں زیرو۔ شیخ عبد القادر جیلانی جیسے پیران پیر یہ دنیا کو دینے والی عورت کے پاس وہ کیپاسٹی ہے، ایسی صلاحیت ولیوں کے امام الاولیاء پیران پیر دنیا کو دی ہے، بولے تو ایک عورت۔ کون مرد بنے تھے، ان کے شوہر کہاں تھے، بچپن میں تو یتیم ہو گئے تھے، ماں کی تربیت کی وجہ سے کیسا ہونا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جیسے اتنے بڑے امام کو یہ دنیا کو دیکھو، ایسے ایک عورت، ماں کی تربیت۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ایسا بولتے گئے ہمیں کتنے بڑے تمہیں بولتے نہیں، تھامس آلوا ایڈیسن، ماں اس کے پیچھے ایک عورت کے پاس تربیت کرنے، پرورش کرنے، اس کا مزاج اللہ تعالیٰ زبردست دیے ہیں، جو چیز کہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو ایک دو تین مثال آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں میں، اس وقت کے اندر ہوگا یا نہیں معلوم ہے۔ حضرت ام بنت عمران تلک الرسل کے اندر اس کا تذکرہ آتا، فلما وضعتھا یعنی پیٹ سے تھی، منت مان لیے تھے، بچہ ہوا، مرد بچہ کر بچہ ہوئے تو بیت المقدس جو مسجد ہے نا، مسجد کی خدمت کرنے کے واسطے بول کو میں بچے کو دے دیں گی، میں اپنے پاس رکھ لیں گی نہیں، مسجد کے واسطے، دین کے واسطے کا کو وقف ہو میرا بچہ ہو۔ فلما وضعتھا قالت رب انی وضعتھا انثی، پیدا ہونے کے بعد دیکھتے ہیں کہ بچی ہو پڑی، بچی بولتے ہیں قرآن کے اندر ہے، بولتے ہیں انہوں لیس الذکر کالانثی، مرد بچہ بھی بھائی کو بچی بھی ایک نہیں نا، مرد بچہ رہے تو مسجد کی خدمت کر جا بول کو بھیج ڈال کرے جا، بھائی کو بچی نہ ہے، مرد بچہ کے جیسا نہیں نا، میں کیا کرنا۔ قرآن میں صاف اس کا تذکرہ آیا ہے، مرد بچہ عورت ایک نہیں ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، اللہ مردوں کو ایک درجہ دیے ہیں عورتوں کے اوپر، عورتوں کے اوپر ذمہ داری، کیونکہ ڈیسیشن لینے کا جو پاور ہے نا، وہ صلاحیت مرد بنے کے پاس ہے، عورتوں کے پاس نہیں۔ لیکن مشورہ باقاعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریں گے، عورتوں کی رائے کی قدر ہے۔ دیکھو اس پر سبوں کے واقعات بولے جا، میں ذرا واقعات نہ بول دو نا، سبوں کے واقعے میں 2-3 تو بھی بولتا ہوں، صلح حدیبیہ کے موقع میں پہلے بھی بولے ہمیں، دوسرے عنوان میں صحابہ سارے کے سارے ہیں، اب نہیں واپس کفار مکہ اندر جانے دیتے نہیں، ریٹرن مدینہ خود جانا، لیکن مدینہ سے آئے تو احرام باندھ لو، ذوالحلیفہ سے احرام باندھ کو آپ کو ہنسو،
احرام باندھ کو آپ کو عمرہ کرنے سے واپس جانے دل چاہتا نہیں. حضور بولتے ہیں صحابہ ذرا آگے پیچھے ہوتے ہیں, کیا نکال ڈالو بولتے نا احرام, حلق کر ڈالو بولتے نا, قربانی ذبح کر ڈالو بولتے نا, کیسا عمرہ کریں نا, عمرہ کریں نا, دل نہیں مانتا ہے. حضور کی بات پر جان دینے والے صحابہ اندر گئے خیمے کے اندر. بیوی پوچھتی ہیں ام سلمہ رضی اللہ عنہ پوچھتی ہیں کہ کیا قصہ چاہیے, کیوں چہرہ ایسا ہے. شوہر بیوی, غور سے سننا آپ کو, بیوی کے پاس حضور بولتے ہیں, حضور اپنی بیوی کے پاس بولتے ہیں عورتوں کو عزت اسلام کیا دیا معلوم. ایک صحابی آپ کو پوچھتے ہیں یا رسول اللہ جہاد میں جانے والوں کی فہرست ریڈی ہو گئے نا, میرا نام بھی لکھ لو. کہ کون بھائی گھر میں امی ہیں, امی کی طبیعت کیسی ہے, خراب ہے, تو جا امی کی خدمت کر. جہاد میں جا کو تجھے ملتی نہ جنت, وہ امی کی خدمت میں, امی کے پاؤں کے نیچے تجھے جنت ہے, وہاں تجھے مل جائیں گی. جا ایک صحابی جہاد میں جانے کے لیے, بیوی کی طبیعت خراب, حضور بولے کہ نہیں جا, بیوی کی تیمارداری کر. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ, یہ وہ سب سے بڑا ہم سامنے ہے نا, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بیوی کو طبیعت خراب ہو, حضور اپنی بیٹی چنا, حضور کی بیٹی چن کی بیوی چھوڑ کر گئے, نہیں ان کا خیال کرو, جو وہاں ملنے کا ہے اس سے ڈبل تمہیں یہاں مل جائے گا. خود اللہ کے نبی صاحب یہ بول پائیں, عورتوں کو قدر اسلام کتنا دیکھو ہے, ذرا سوچو. اللہ کے نبی صاحب بول دیے خیرکم لأہلہ, تم میں سے بیسٹ آدمی کون کا, تو بیوی کا نے کون بیسٹ چل لے تاکہ انہیں چلے. عورت کا مقام کم کیا دیا ہے اسلام. ایک باندھی ہے اسے پڑھائی لکھائی کا تو جنت, بچی ہے اچھی تربیت کر کو پڑھا لکھا کو شادی کر کو رکھتے ہیں جنت. عورتوں کی فضیلت کتنا نہیں بول کو ہے, لیکن جمعے کی نماز کو آنا, عید کی نماز کو آنا, جماعت کے ساتھ نمازوں میں آنا, یہ سب مشقت کا کام نہ کو. تمہیں گھر میں پڑھو یہاں کے برابر ثواب تم نہ مل جائے گا. ام حمید رضی اللہ عنہ, بخاری شریف کی حدیث, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کو خواہش سے بولتے یا رسول اللہ مسجد نبوی میں تمہاری اقتدا میں تمہیں نماز پڑھانا, امام بن کر تمہارے پیچھے نماز پڑھنا کا کچھ خواہش ہے. تو بولے نہیں, عورتوں کی نماز اپنے گھر میں جو ہوتی نا یہاں سے بھی افضل ہے. عورت مسجد میں آپ کو پڑھے تو اسے کتنا ثواب ملتا ہے کہ اس سے ڈبل ثواب انہیں گھر کے اندر کے کمرے میں پڑھے تو اسے ملے گا. ہر جگہ قدر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ اول پہلی جو بیوی ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ, انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولے نہیں تمہیں اچھے کام نہ کرتے, تمہارے پاس آئی سو کیا کہ مخلوق آئی, بولے نا شیطان یہ وہ کر کو تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں, اچھے چاقو رہیں گے, آؤ میں اپنے بھائی کے پاس بلا لگ جاتا ہوں. بلا لگ گئے وہاں, نوفل انہوں تسلی دیے. کتنا ہوا, حضرت خدیجہ الکبریٰ ان کا خیال ہمیشہ بڑے احترام سے کرتے تھے. بیویوں کا حق ادا کرو بول کے اسلام کتنا زیادہ بول کو ہے. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بولے 400 درہم مہر دینا, اس سے زیادہ دینا کو بہت اوور شان مارنے کے واسطے دینا شروع کر ڈالے ہیں. دروازے کے پاس ایک قریشی عورت کھڑی ہو گئی. حضرت عمر بیان کر ڈالے, نماز سے بھی ہو کر باہر نکلے تو کھڑی ہو گئی. تمہیں کون ہوتے عمر بولنے والے؟ قرآن میں اللہ وآتیتم احداہن قنطارا, پہاڑ کے برابر بھی سونا مہر میں دیے جا کر کو اللہ بولتا, تمہیں کہیں کہ 400 درہم سے زیادہ دینا نہیں بولتے نا, تمہیں کون ہوتے؟ حضرت عمر بولے معاف کرنا, تمہیں کریکٹ بولے, تمہیں بالکل میں غلط بولے. ہمیں ایک عورت کی رائے کی قدر اسلام نے کتنی بڑی حضرت امی جان عائشہ رضی اللہ عنہ کئی سارے لوگوں کو عالم بنائے سو, مفتی بنائے سو, انہوں کتنی ساری حدیثیں انہوں بیان کر کو. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ عورتوں کی قدر نہیں کر کو نہیں ہے, لیکن عورت کو جس کام کے لیے پیدا کیا گیا, جس صلاحیت کے لیے پیدا کیا گیا, اسے لا کر بازار کا تماشا بنانا کو بول کے بولا گیا. عورت اپنے شوہر کی خدمت کرے, گاؤں گلی کے مردوں کی خدمت کسی جگہ میں آ کر کرنے کا نہیں ہے. عورتوں کو مساوات, ایک میں بولے نا عورت کو برابری بول کو دھوکہ دیے ہیں. بھیڑیا ہے نا, بھیڑیا اونائی کل پٹا, یہ آج آپ کو ایک بکری چرانے والا, انہیں بکریاں پورا ایک جگہ بند کو رکھو, لاک کر کو رکھو, گھر کے اندر جا کر بیٹھے آئے رہتے ہیں. اونائی پورے آج آپ کو باہر اسٹرائک کرے دیتے, اسٹرائک ہمیں یہاں سے جائیں گے نہیں, اسٹرائک پورا ڈوم کہ کیا قصہ آتا. تو بکریاں کو پورا اس میں ڈال کو لاک کر کو رکھا ہے, جنگل میں چھوڑنا سپنا آزاد پھرنے کے واسطے. بکریاں کے اوپر ظلم ہو لگتا ہے. ایسا ہمارے عورتیں, ہماری بہن رندے, بیٹی رندے, بیوی رندے, فون ان کے ہاتھ میں ہے نہیں, اس میں دیکھ کے سو چیزیں ان کا دماغ خراب کرتا ہے, کچرا کرتا ہے. ہمیں اگر دین کی مجلسوں میں ایسا بیانہ سنائے نہیں, کتاب پڑھائے نہیں, دین کی مجلسوں میں لے کر نہیں گئے, تو کب بدلیں کر کچھ معلوم کچھ نہیں ہوگا, بدل جائیں گے. ایک عورت اور ایک عورت کی صحبت سے بہت جلدی بگڑ جاتی ہے. اب یہ فون کی وجہ سے کنٹینیو صبح شام فون ہاتھ میں رہنے کے وقت اس کا دماغ خراب ہوگا. ہو سکا ہے میرے شوہر کی میں خدمت کرتا نا, میرے اوپر ظلم سکا ہے, میں بچوں کو پالتوں پوستا نا, میرے اوپر ظلم ہو لگا ایسا سکا ہے, میں یہ سب چھوڑ کر باہر جانا سکا ہے, میں ساس سسری کی خدمت کرتا ہوں, تو غلطی سکا ہے. وہ یہ سب آ جائے گا فون کی وجہ سے. وہ ہونا ہی پورے اسٹرائک کرے گا.
بکریاں پورا ہونا ہمارے واسطے کا کون لگا اسٹیک کرتے ہی نا پھر کو یجمان دینے بات کرے تھے تم لوگ معلوم نہیں تم لوگوں کو کھانے کے واسطے وہ اسٹیک کر لیتے ہیں سو میرے بیٹے آڈر کا پولی ناڑے کا مدد نہیں ہمارے واسطے ہے آؤ بھائی ہمیں ماریں گے ان کو سنگ سے رکھو دروازہ لاک ہے نا مار 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 کو توڑ کو تمہیں ہمارے واسطے کرنے کے ٹائم میں ہمیں ذرا بھی کریں گے نہیں کیا تو آؤ جنگل کو آؤ تشریف لاؤ بلا لیتے ہیں حملہ پورا ختم صبح کو یہ چرواہا گیا تو پورا کا پورا خون سے کہیں بوٹی کہیں سر کہیں خون بول کے پورا کا پورا بکھرا پڑا ہماری عورتوں کا یہ حال یہ زمانہ یہ میڈیا کرنا چاہتا ہے جینڈر جسٹس جینڈر ایکوالٹی وومن ایکوالٹی ایسا اچھا زبردست خوبصورت عنوان دیں گے کہ پن حقیقت کیا بھی نہیں رہے گی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ جو پیغام سنانا چاہتا تھا اس کو اچھی طرح سمجھ کر دوسروں کو بتانے کی توفیق عطا فرمائے آمین صحیح سمجھ عطا فرمائے جو حضرات سنت میں پڑھے سنتیں پڑھیں